یار ایک گھٹ چائے اور پلا دو، میں 10 منٹ زیادہ ذرا آخری ایک بات اور آصف پٹیل بھائی سے ہو جائے. آصف محمد آصف گور، آصف بھائی دبئی سے. جی آصف بھائی، وعلیکم السلام. آصف بھائی وعلیکم السلام، اللہ راضی ہو آپ سے. آصف پٹیل بھائی، اس دنیا میں جو ہے نا، اس دنیا میں آپ ذرا غور سے سن لیں، اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ. ایک وہ لوگ ہیں، یا اس طرح سے کہا جائے کہ اس دنیا میں 2 طرح کے ماں باپ ہیں. آپ کے بھی بچے ہیں، آصف پٹیل بھائی کے بھی 2-3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک انہیں اپنی سلامتی اور حفاظت میں رکھے. اس دنیا میں 2 طرح کے ماں باپ ہیں. ایک صرف اپنے بچے کے جسم کو پالتے ہیں، اپنے بچے کے جسم کی پرورش کرتے ہیں، ایک وہ ماں باپ. اور ایک وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کے جسم کے ساتھ جو اس کے اندر روحیں رکھی اللہ نے، جنہیں کرتے ہیں. بے شک، کیونکہ جان چکے وہ یہ راز کہ اس جسم نے تو مر جانا، اسے موت آ جانی ہے، قبر میں جا کے مٹی میں جا کے اس نے مٹی ہو جانا ہے. لیکن روحوں کو موت نہیں آتی. روحیں جس کے پاس سے آئی ہیں واپس گئی اسی کی طرف. بے شک، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جسم کی نہ منزل نہ مقام نہ رتبہ نہ مرتبہ، مٹی میں جا کے مٹی ہو گیا. تو نے ساری زندگی اپنے بچے کے جسم کی پرورش کی، اسے پالا، محبت سے، ناز و نام سے اس کا خیال رکھا، اتنی ممتا دی اس کے پڑھنے کا، لکھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا خیال رکھا، ماں نے بھی اور باپ نے بھی. کس جسم کا کیسے دفنائے گا، کیسے اسے قبر کے حوالے کرے گا؟ کیونکہ تو نے تو ساری ممتا لٹا دی تھی اس پہ، ساری محبت، ساری ممتا، سارے نازو انداز سب لٹا دیے تھے اپنے اس بچے پہ. یا اس طرح کہا جائے اپنے بچے کے جسم پہ. جسم کو پالا تھا نا، باوجود یہ جاننے کی موت آ جانی ہے کی. اور جنہیں موت نہیں آتی وہ اس کے اندر جو روحیں تھیں ان کا خیال نہیں آیا کرے کہ یہ روحیں واپس جائیں گی. یا روحوں کو چھوڑو، یہ بڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا، وہ سوال اس کا بھی رکھا ہوا ہے شبنم ناز کا کلکتہ سے کہ روحوں کی اقسام کتنی ہیں. صرف روح کو سمجھ لو. ابھی روح کی بات کر لیتے ہیں آصف پٹیل بھائی سے. پیر تو بہت ملے، گئے بھی بہت جگہ، ان کے والد ولی بھائی بھی، اللہ راضی ہو ولی بھائی سے. پیروں کے بعد تو بہت گئے، تلاش بھی بڑی رہی نہیں، لیکن کہیں سے کوئی. سارے پیدا گیر، اور یو کے میں تو ہیں ہی پیدا گیر، سارے پیدا گیر جتنے بھی بیٹھے ہوئے، مینچسٹر میں، برمنگھم میں، وینن میں بیٹھو، جہاں جہاں بے سب پیدا گیر، سب پیدا گیر. عورتیں کیا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں پیر بن بن، اللہ راضی ہو. اور آصف بھائی کے والد اسی طرح کے لوگوں میں گھومتے رہے. یہ کہاں سے ملا؟ نہ آج تک آصف بھائی کو پتا تھا، نہ ولی بھائی کو، نہ آصف بھائی کی فیملی میں کسی کو کہ مرید کیوں بن ہوا جاتا ہے. یہ حکم ہے اذن کا ارشاد کہ یہ کسی کو اللہ کے ذکر کا اذن دے کے اس کے قلب کو اللہ سے جاری کر سکتا ہے بحکم الہی. یہ صلاحیت اللہ پاک نے اسے دی ہے، اسے کہتے ہیں پیر و مرشد. آج تک دنیا لینے گئے تھے. ولی بھائی بھی اسی لیے جاتے ہیں زندگی میں جو پریشانیاں بیماریاں وہ ختم ہو جائیں. جسم کی پرورش، جس روح نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا. اس روح کو کتنا پالا، اس کی کتنی پرورش کی، جس نے ہمیشہ زندہ رہنا. یا کوئی نہیں آج تک، چلو علماء بھائی وہ تو کیا سمجھتا ہے؟ آخرت میں تیرے جسم سے مخاطب ہوگا اللہ. یہ تو مٹی میں جا کے مٹی ختم، خلاص کھا گئے کیڑے.
جس جسم کے ساتھ تو نے زندگی گزاری، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، حج عمرے کیے، روزے رکھے، جسم سے کیا نا سب کچھ، تو اس جسم کی تو منزل نہ مقام، رتبہ نہ مرتبہ، قبر میں جا کے مٹی میں جا کے مٹی ہو گیا، کھا گئے کیڑے۔ تو نے ساری زندگی جسم کے ساتھ، اس جسم سے لگا رہا نا ساری زندگی، کبھی اپنی روحوں کو یہ سوچ کر کہ ان روحوں نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، انہیں کچھ سکھایا؟ انہیں کچھ سکھایا؟ تیری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ آخرت میں حساب اس جسم سے نہیں، جب ختم ہو جانا ہے قبر میں جا کے، آخرت میں جو حساب ہوگا وہ میری روح سے ہوگا۔ تیری سمجھ میں نہیں آئی کبھی یہ بات؟ نہ کسی پیر نے، کیونکہ پیر تو اس وقت سمجھائے جب اللہ پاک نے اسے کچھ عطا کیا ہو، یا وہ صاحب ارشاد ہو، یا اس کے پاس اللہ کے ذکر کا اذن دینے کی صلاحیت ہو، اسے یہ ڈیوٹی دی ہو اللہ نے۔ جب یہ ڈیوٹی نہیں ہے تو اللہ پاک نے اسے یہ صلاحیت بھی نہیں دی کہ تجھے وہ اس قدر ٹیکنیکل باتیں بتا سکے۔ بھائی کس طرح گزر رہی ہے آج مسلمان کی زندگی؟ ہے نا کہ اس جسم سے حساب لے گا، قیامت میں اس جسم سے حساب لے گا، قیامت میں تیری روحوں سے حساب لے گا وہ۔ یہ جسم تو قبر میں جا کے ختم، کھا گئے سانپ بچھو کیڑے، مٹی میں جا کے مٹی ہو گیا، ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلا کچھ عرصے بعد۔ اس کو تو نہ کچھ سکھایا تم نے، نہ کچھ سمجھایا، نہ کچھ پڑھایا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا پیر و مرشد کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں اور کیوں بنایا جاتا ہے۔ سرکار کیا فرماتی ہے؟ یہ فرمان ہے نا سرکار کا، اور دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے، اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے، تیری روح بھی نماز پڑھے۔ اپنی جماعت تیری اپنی جماعت، تو اپنے گھر میں بھی نماز پڑھے تو تیرے اندر سے 16 روحیں باہر آ کے تیرے پیچھے مقتدی بن جائے، تیرے اندر سے 16 روحیں نکل جائیں جن کی پرورش کی ہے تو نے اللہ کے نور سے۔ وہ 16 روحیں اللہ اکبر، جیسے تو اللہ اکبر تکبیر کہتے ہاتھ باندھے، وہ 16 روحیں باہر نکل جائیں چشمے زدن میں اور سفارہ ہو جائیں، تیرے پیچھے مقتدی بن کر کھڑی ہو جائیں۔ یہ ہے مومن کی نماز، یہ ہے مومن کی معراج۔ سمجھایا کسی نے کہ نماز مومن کی محبت، سیدھا سیدھا اوپر سے اٹھا لو مکھن ملائی، جاؤ نہ ذرا ڈیپ میں، کھاؤ نہ ذرا کھرچندی۔ یہ آصف پٹیل بھائی لندن میں پوچھئے گا کسی سے کہ حضرت مجھے صرف ٹو دی پوائنٹ دلیل کے ساتھ کے سمجھائیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیسے؟ دلیل کے ساتھ بتائیے، ورنہ آتا ہوں میں قرآن پہ اور مجھ سے لے لیجئے گا قرآن کا فرمان اور قرآن کی آیت، لا دیں جواب۔ جتنے سمندر خان پیر بیٹھے ہوئے یو کے میں، حضرت مجھے دلیل کے ساتھ یہ بتائیے، یہ فرمائیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہاؤ، کیسے؟ ہم نے تو بتا دی نا، ہم نے تو بتا دی نا، ان سے بھی پوچھ لو۔ یہ سرکار سیدنا گور شاہی کا پلیٹ فارم ہے، اسے PZI کہتے ہیں، تحریک ذکر الہی، ان پارشل، بالکل بے لوس بے نیاز، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی کچھ دے دے۔ یو کے والے ہوں، کینیڈا والے ہوں، نیوزی لینڈ یا امریکہ والے، کوئی بھی ہو، گلف والے ہوں، انڈیا یا پاکستان، کوئی بھی ہو، ہمیں کوئی لالچ نہیں کسی سے۔ بھائی نے سوال بھیجا، ہم نے کہا آصف بھائی پرسوں محفل میں جواب دے دیجیے۔ آپ کے اس سوال کا جواب وہ بھی مل گیا آپ کو، اس کے آگے کوئی ڈیٹیل بھی مل گئی کہ پیر و مرشد کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے۔ آپ کا جو شہر ہے اسے پیروں کی منڈی کہتے ہیں پاکستان میں، بالکل، اور ساری دنیا میں یا یورپ میں اگر پیروں کی منڈی ہے تو وہ انگلینڈ، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم، گریٹ برٹن،
ہے نا, جائے کر لے کے, ابھی تو دن ہے لندن میں, ابھی تو دن ہے, چلے جائیں سوال لے کے. حضرت دلیل کے ساتھ فرمائیے, ورنہ کھول لوں گا قرآن کیا ہے, ابھی نہیں بتاؤں گا. تو آپ فرمائیے نماز مومن کی معراج ہے, کیسے؟ اس کا جواب چاہیے. آپ جواب لا دیں آصف بھائی, میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں گا. میں آپ کی مرید تو نہیں بن سکتا میں, لیکن شاگردی میں آپ میرے استاد ہو جائیں گے. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ کیوں جی غلط بات کی؟ بیٹھے ہوئے نا بہت بڑے بڑے سمندر خان, چھوٹی سی بات, ساری زندگی ہو گئی سنتے ہوئے. نماز مومن کی معراج ہے, کیسے؟ کتے یہ بھی تو بتا, یہ بھی تو بتا. یہ بکواس کرنا للو 1.5 انچ کی منہ میں سے ہلانے سے کام نہیں بنتا. نماز میں اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے وہاں پڑھا, اس نے اس سے آگے, اس نے اسے بتا دی نماز مومن کی معراج ہے جی. نماز ضرور پڑھا کرے, 2 منٹ میں ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی. یہ TZI ہے, تیرے علم کے ساتھ تیری ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی. ورنہ لا کے دے جواب مومن کی معراج ہے. بتا قرآن سے اور حدیث سے, ورنہ میں بتاتا ہوں, قرآن سے بھی بتاؤں گا, حدیث سے بھی بتاؤں گا کہ مومن کی معراج, نماز مومن کی معراج ہے کیسے. آصف پٹیل بھائی آپ بھی چلے جائیے, آپ بھی چلے جائیں. بہت سارے پیروں کو, علماء کو آپ بھی جانتے ہیں. آپ کا بیٹھنا اٹھنا بھی رہا ہے, آج بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. چاہیے جواب لے, جواب لے, ورنہ آ جائیے نا. کل تو نہیں ہوگی محفل, اب پرسوں 12 ربیع الاول کی محفل ہوگی, کیک کٹے گا ماشاءاللہ. بتا دیجیے گا کہ شاہ صاحب جواب تو نہیں ملا, اور مل جائے تو وہ بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ سے راضی ہو. اچھا شبنم ناز, آپ کا بھی سوال آیا, اور بھی 5-6 سوال آئے. اچھا ایک بات اور مجھے آپ سب سے کہنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال بھیجا کرے, ایڈمن کو بھیجے, یا جن کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے مجھے بھیجیں. آپ کے سوال آتے ہیں تو آپ ایک آدمی آپ سوال کرتے ہیں, لیکن جب اس کا جواب جاتا ہے لائیو محفل سے تو بے شمار لوگوں کو علم کی روشنی مل جاتی ہے. اس کا آپ سمجھیں ثواب دے گا کہ آپ کے سوال سے کتنے لوگوں کو علم کی روشنی نصیب ہوگی. بھائی یہ پتا تھا کسی کو نماز مومن کی معراج, یہی سنا تھا, یہی سنا تھا. کیسے؟ اللہ آصف بھائی ڈونٹ مائنڈ, میں ذرا سا یار بات یہ ہے کہ جو منافق نہیں ہوتا نا وہ صاحب کو ہوتا ہے, وہ کسی کا بھی تکلف نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے حبیب آپ اسلام کے معاملے میں, حق اور سچ کے معاملے میں پنجتن پاک ہوں سرکار سے اتنا غور شاید, وہ کسی کا تکلف نہیں کرتا. وہ صرف سچ اور حق کہ یہی نصب العین ہے تحریک ذکر الہی TZI کا. یہاں سے جب جائے گا سچ اور حق جائے گا. اور کبھی کوئی غلطی مغالطہ ہو گیا تو فوراً معذرت بھی آ جائے گی, جو آج تک تو آئی نہیں ہے. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے نا کبھی. کتنی ہی کیفیت چل رہی ہوتی ہے, کس کس کا آوک جاوک, کس کس کی آوک جاوک ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کنٹرول رکھنا اور ایگزیکٹلی بات کرنا لائیو محفل میں کیمرے کے سامنے, یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے یار. یہ کریمی ہے, یہ اللہ بخش ہے کہ اللہ پاک کی کریمی اور کبریائی, یہ عقل اسلام کی شفقت ہے, سرکار سیدنا گور شاہ کی نظر ہے, پنجتن پاک کا سایہ ہے, تب ہوتا ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے جی. آصف پٹیل بھائی اللہ پاک بہت راضی ہو آپ سے, آپ کے بچوں سے, آپ کی مسز بھابھی ہماری, انہیں بھی ہمارا سلام دیں, ولی بھائی کو سب کو ہمارا سلام دے دے. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو, اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے.